السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 22 فروری 2024 جمعرات کا دن ہے. آج الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا وقت گزرا آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے کوشش کی ہے کہ چیزیں ساری صلاحات اور واقعات آپ کے سامنے رکھتا رہوں. جیل انتظامیہ کا بشرا بی بی کو جیل منتقل کرنے سے انکار کیوں اور کیا وجہ ہے؟ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا. ویسے نہیں ہوا ہوگا، یہ بتا دوں. جنہوں نے طلب کرانا تھا انہوں نے طلب کرا لیا ہے. ویسے تو سبتیان ہمارے بھائی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ہے، لیکن بس اب سمجھ جائیں آپ اس بات کو. اور انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے امیدوار کون کون ہو سکتے ہوتے ہیں، اور پارٹی رہنما سے ملاقات کے لیے ہائی کورٹ جانا پڑے گا. میں نے بھی لکھا تھا سیکٹری انٹیریئر کو، سیکٹری ہوم کو، لیکن اجازت نہیں دے گئی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. ریحانہ ڈار بھی آج ملاقات تھی، موجود تھی انتخابی وزیر سماعت پر، اور 4 مارچ تک ملتوی ہو گئی ہے. اور بشرا بی بی کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم کیا جا رہا ہے، جو خوراک میں کہنے کے بعد وہ، اور باقی جو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور طبیعت کیوں ناساز تھی. اور 9 مئی کے واقعات کے کانٹیکس میں اگر آپ بات تحقیقات کے لیے پولیس نے اجازت منگا لی ہے اور ایکس بحال کرنے کا حکم، یہ پٹیشن بھی فائل ہو گئی ہے. میں بھی پٹیشن فائل کر رہا ہوں جی. پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے نامنتخب ارکان اسمبلی کا حلف اٹھانے کے لیے جو ہے نا جی، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جس میں کیا جائے گا، آگے لے کر چلیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی. اور عمران خان صاحب جو ہے نا، اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، جو ملاقات ہوئی وکلا کی، وہ کافی لمبی ملاقات تھی. اور کھانے پہ کیا کچھ دیا اور کیا حالات اور واقعہ تھے. کہنا کہ تیز مرچیں دی تھی، تیز مرچیں کھانے سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور صبح اٹھنے کے بعد گلے میں چھالے پڑ گئے تھے، ناشتہ نہیں کر پائیں. اب دیکھا نا، پتہ ہے کہ پرہیزی کھانا کھانا ہے، اور آپ نے وہاں رکھ دیا. پھر ملازمی وہ رکھنے چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ ان کو اس طرح لے کر چل جائیں، اور یہ زیادتی ہے اس سارے مسئلے میں. تب یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اس طرح نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مقصد یہ نوٹیفیکیشن تو سارے ہو چکے ہیں تقریباً. اب اس میں اس سے پہلے نوٹیفائی کرنا ہے مخصوص نشستوں کا. نیشنل اسمبلی کے اندر بھی، صوبائی اسمبلی کے اندر آئینی کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس آئینی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے تاکہ چیزیں آگے کی طرف چل سکیں. اب آگے سمجھنا جو آپ کو ہے نا کہ پروسیس کیا ہے. الیکشن کمیشن نے سیٹیں ساری سامنے رکھ کر دیکھ رہی ہیں، انہوں نے ان سیٹوں کو سامنے رکھ کر ایلوکیٹ کرنا ہے. اور یہ جو طریقہ کار یہ سوچا جا رہا ہے نا کہ پاکستان تحریک، یہ آپ کی مخصوص نشستیں جو ہیں اس کے مطابق آپ کو پرپورشنیٹ کے مطابق ملنی ہے. اور ٹوٹل 97 سیٹیں ہیں. اگر میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو، تو 376 جتنے بھی ووٹ بنتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے آپ کے پارٹی میں کتنے ممبرس ہیں. جیسے 130 ہے تو ڈیوائڈ بائی 130 ملٹیپلائی بائی 97، اس سے آپ کی پروپورشنیٹ ریشو بن جائے گی کہ کتنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹ لینا ان کا رائٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ بھی آرٹیکل 17 کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن جس طرح کے سے لے کر جا رہے ہیں، یہ تو آئین اور قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے. آپ تو بدماشی کر رہے ہیں. کیا بدماشی کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا بدماشی کی آپ اس طرح اجازت آپ دے دیں گے. اور وجہ کیا ہے؟ اس کا اگلا انتخاب کرنا ہے آپ نے اسپیکر کا. اب اسپیکر کا جو انتخاب آپ کریں گے، جب تک ہاؤس ہی پورا نہیں ہے، اسپیکر کو اجلاس نہیں بلانا چاہیے. لیکن اسپیکر نے اجلاس بلا لیا. کہیں نہ کہیں سے تو پریشر آیا ہے نا، اور پریشر جہاں سے آیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے فیویکول بہت اس معاملے میں بہت تیز ہے، اور وہ اس کے اثرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چیزیں جس طرح سے آگے چل رہی ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی اسپیکر کے حوالے سے چیزیں بڑی واضح آ چکی ہیں. الیکشن کمیشن جو کردار ادا کرنا تھا نہیں ادا کر رہا. اور اب آپ نے یہ سیٹیں لینے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ وہ آپشن ذرا سمجھنی ہے آپ نے. پہلی آپشن تو یہ ہے کہ جو میں ہائی کورٹ میں نے پٹیشن دائر کی ہے آرٹیکل 215 کے حوالے سے، کہ پارٹی سمبل لینے سے پارٹی نہیں ختم ہوتی ہے. پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. پارٹی کے اس کا اور اپنی جگہ موجود ہے. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا. آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ اگر پروویڈنٹ فنڈنگ کے حوالے سے معاملہ اگر ہے تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، باقی آپ نہیں روک سکتے. لیکن اس طرح سیاسی جماعت کو آپ بین کر دیں، یہ آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے. سیکشن 215 بھی بیک گراؤنڈ پہ آپ چلتا دیکھ رہے ہوں گے، آرٹیکل 17 بھی،
آرٹیکل 17 جو ہے نا وہ انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی آف پاکستان کی بات کرتا ہے. اگر سیاسی جماعت کو بین کرنا ہے تو ملک کی سالمیت کے خلاف آپ ایک بلے کا نشان لے کر آپ پارٹی بین کر دیں, یہ تو آئین کی یہ منشا ہی نہیں ہے. اور یہ الیکشن کمیشن نے جتنے اختیارات استعمال کیے ہیں باقی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہم نے سنی تحریک میں ہم چلے گئے ہیں, ہمارے پاس اس پروپورشنٹ کے مطابق سیٹیں آ جائیں گی, لیکن وہ سوال اٹھائیں گے جناب نامینیشن پیپر نہیں ہے. بڑی عجیب و غریب سی صورتحال رکھتی ہے. پاکستانی تاریخ میں اس طرح کے حالات کبھی آئے نہیں ہیں, لیکن ہم ریزرو سیٹیں لے کر رکھیں گے. تفصیلات میں پھر بتاؤں گا آپ کو. بشرا بی بی کو بنی گلا سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست جناب جسٹس میاں اقبال حسن اورنگزیب کے پاس سماعت ہوئی. جیل انتظامیہ نے منتقل کرنے کی درخواست سے انکار کر دیا اور سپریم جیلر نے اپنی رپورٹ میں عدالت میں جمع کروا دی ہے. اب یہ ذرا سمجھیے گا کہ یعنی زیادتی نہیں ہے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ بھئی اور نہیں رہنا چاہتے بھی ہم بنی گالہ میں نہیں رہنا چاہتے وہاں. وہ بنی گالہ میں اب رہ کے سارا کچھ ان کے انڈر سیج آیا ہوا ہے. کل کیا ہو رہا ہوگا, اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا, اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا. گھر کا تو سارا قبضہ ایک طرح سے پولیس والوں کے پاس ہے. کل کوئی بھی چیز وہاں پہ رکھ دی جاتی ہے, کل کوئی بھی اس طرح کے حالات بنا دی جاتے ہیں, کل الزام لگایا جائے گا عمران خان کے اوپر. لیکن چلیں, اور عمران خان صاحب کے جو پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کر لی ہے. حالانکہ زائد دہشت گردی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ اجازت کہ آپ سامنے جا کے ملیں اس کو, لیکن نہیں ملنے دیا گیا. 9.5 مئی کے حوالے سے جو مقدمہ میں پیش رفت سمجھ آ گئی, انہوں نے عمران خان صاحب اور فواد چودھری سے 9 مئی کے واقعات کی تفتیش کے لیے اجازت مانگ لی ہے. اب پتہ نہیں کتنی درخواستوں میں کتنی اجازتیں مانگنی ہیں. اب تک ایک ہی دفعہ انویسٹیگیشن یا انکوائری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے, لیکن 4 مقدمات میں تفتیش کی اجازت دے دی ہے. آگے سندھ ہائی کورٹ کا نے پی ٹی اے کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے. کئی دنوں سے وہ خلل اور بندش کے خلاف بحال رکھی جائے. عدالت نے دیگر فریقین سے آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے. بلا جواز انٹرنیٹ, ٹویٹر ایکس, دیگر سوشل میڈیا پلیٹفارم بند کرنے سے روک دیا ہے. یہ ذرا یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات اور واقعات کیا ہے. یعنی آپ اپنے نقطہ نظر کو لے کر چلیں گے, اس طریقے سے لے کر چلیں گے. یہ تو آئین اور قانون نے اجازت نہیں دی ہے, نہ قانون میں نہ آئین میں یہ گنجائش موجود ہے. لیکن آپ آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیا پاکستان کے اندر جمہوریت ہے؟ کوئی جمہوری حکومتیں یا جمہوری روایات موجود ہیں؟ ہاں, ایک چیز میں بھول گیا تھا. ریحانہ ڈار صاحب بھی آج الیکشن کمیشن میں ہمارے ساتھ ملی تھی, میں پیش ہوا تھا وہاں, اور ان کے کیس میں بھی اپنا وقت ضائع کرنا, ادھر کی بات ادھر کی بات, کو بندہ پیش نہیں ہو رہا, کسی اس نے پیش ہونا ہے, کبھی اس نے پیش ہونا ہے, اور یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. جو ممبر ہیں بلوچستان شاہ محمود جوتئی اور ممبر کے پی کے اکرام اللہ دونوں نے سماعت کی تھی, اور کافی بڑی تعداد میں وکلا موجود تھے. وہ خود تشریف لائی ہوئی تھی, بڑی ہمت کی خاتون ہے. ریحانہ ڈار کھڑی ہوئی ہیں اور وہ قرآن مجید کا اٹھا کر کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں آئیں مقابلہ کرے, لیکن خواجہ آصف تو بھاگتا پھر رہا ہے. خواجہ آصف مقابلہ نہیں کرتا, نہ ان کے وکلا آئیں بائیں شائیں. آپ کرتے رہے ان چیزوں کو, میرٹ پہ تو آپ آنے کی باتیں کر لیں گے ساروں کو, اور اگر آپ اس میرٹ پہ چلنا چاہتی ہیں تو میرٹ پہ آپ کو چلنا پڑے گا نا. آپ اس طرح تو نہیں چل سکتے نا. آپ میرٹ پہ اگر چلنا ہے تو پھر آپ کو بہت سے لوازمات پورے کرنے ہیں. وہ لوازمات پورے کرنے کا لئے آپ نے کچھ کام تو کیا ہی نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 218(3) کے ساتھ صاف شفاف الیکشن کرانے کا پابند ہے. آرٹیکل 220 ہے جس میں ایگزیکٹو تمام نے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنی ہے. لیکن الیکشن کمیشن میں یہاں ہم نے سارا دیکھا ہے کہ نگران سیٹ اپ کس طرح معاملات کو لے کر چلتا رہا اور کس طرح سسٹم کو اپنی مرضی کے ساتھ موڑتا رہا ہے. نگران حکومت نے بڑے کام ایسے نہیں, اور اوپر سے کئی کام جو ہے نا وہ چیلنج آلریڈی ہو چکے ہیں کورٹوں کے اندر. میں نے بھی چیلنج کیا ہے, باقی اب لوگوں کو بھی ایک ایک چیز سامنے لے کر آ رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے صرف ہاں ایک تحریک انصاف ضرور نظر آتی رہی ہے. باقی معاملات میں اگر دیکھا جائے جو بھی کسی سیاسی جماعت نے اس طرح کا کام کیا ہے روکا ہی نہیں اس کو. اس کی مرضی ہے, جو مگر دن کرے, دیا سیاہ کرے, سفید کرے, اور نظام کو اپنی مرضی سے لے کر چل جائے. کیا یہ ایسی اجازت باقی سیاسی جماعتوں کو تو تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کو تھی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑا ظلم کیا باقی سیاسی جماعتوں نے. وہ جمہوری جماعتیں نہیں ہیں. اور یاد رکھیے گا, تاریخ دہراتی ہے, تاریخ بھولے گی نہیں ان لوگوں کو, ان کے کردار کو نہیں بھولے گی. ان کا کردار بھیانک اور گھنونا ہے. ایک بہروپیہ کا کردار ادا کیا سیاسی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک کارنر کے ساتھ لگا کر. اور لیکن یاد رکھیے گا تحریک انصاف آج بھی موجود ہے. عمران خان وزیر اعظم بنیں گے اور بہت جلد باہر بھی آئیں گے. اجازت چاہتا ہوں.
السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.